الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل شارح نے ایک چیز بیان کی تھی کہ سارے جو اعتراض امام یعقوب سکاکی پر جو لازم آ رہے تھے وہ کس صورت میں لازم آ رہے تھے، جب کہ یہ مانا جائے کہ ان کی مراد استعارہ بالکنایہ سے یہ ہو کہ مشبہ کو ذکر کیا جائے اور اس سے مشبہ بھی حقیقتاً مراد لیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے اور مصنف نے وہی سمجھ کر کے ساری تفریحات پیچھے بیان کر دی۔ حالانکہ ان کی مراد کیا تھی، اس سے یہ تھا کہ انہوں نے کیا تھا کہ مشبہ کو ذکر کیا جائے اور اسے مشبہ بھی کے افراد میں داخل کر دیا جائے ادعاءً اور مبالغتاً، اور جب یہ کر دیا جائے گا تو ایسی صورت میں حقیقتاً وہ مشبہ بھی نہیں ہوگا۔ جب حقیقتاً مشبہ بھی نہیں ہوگا تو وہ سارا جو اعتراض کرنا تھا وہ سارے اعتراض کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ کہ مراد جو ہے مخالب المنیتی نشبت بفلانی میں کہ منیہ سے حقیقتاً اسد مراد نہیں ہے۔ پھر سکاکی نے اس کی صراحت بھی کی اپنی کتاب میں، لیکن مصنف اس پر اطلاع نہ ہو سکے۔ اب یہاں پر ایک اور اعتراض کیا مصنف نے صاحب سکاکی پر کہ انہوں نے کہا تھا کہ استعارہ بالکنایہ کی تعریف یہ ہے کہ مشبہ کو ذکر کیا جائے اور مشبہ بھی کو حذف کر دیا جائے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سکاکی کی یہ تعریف استعارہ بالکنایہ کی نہارو صائم لیلو قائم جیسی مثالوں سے ٹوٹ جاتی ہے، اس طور پر کہ یہاں پر طرف تشبیہ دونوں مذکور ہیں۔ لیل سے مراد جو ہے فاعل مجازی مراد ہے اور ہو ضمیر سے مراد اس کا فاعل حقیقی مراد ہے۔ اسی طرح نہارو سے مراد نہار مضاف سے اس کا فاعل مجازی مراد ہے اور ہو ضمیر سے اس کا فاعل حقیقی مراد ہے۔ جب یہ دونوں اس کا طرف تشبیہ یہاں پر دونوں مذکور ہیں یہاں پر، تو پھر اس کا استعارہ بالکنایہ نام رکھنا یہ غلط ہو گیا۔ جب استعارہ بالکنایہ نام رکھنا غلط ہو گیا تو پھر آپ نے جو اس پر رکھ کر کے ساری جو مثالیں قائم کری تھی وہ سب کیا ہو جائیں گی، باتیں ہو جائیں گی۔ صحیح ہے نہیں؟ اس پر کیا جواب دیا شارح نے؟ شارح نے یہ جواب دیا اس پر کہہ کر کے کہ سکاکی کا جو یہ کہنا کہ طرف تشبیہ کا ذکر مطلقاً جو ہے یہ معنی ہے استعارہ بالکنایہ ہونے سے، کب معنی ہے؟ جب کہ ان کا ذکر تشبیہ کے طور پر کیا ہو، جب دونوں کا ذکر تشبیہ پر دلالت کرتا ہو تو وہاں پر ایسی ترکیب میں بغیر اس کے معنی درست نہ ہو سکتے ہوں تو وہاں پر ذکر کریں گے۔ یعنی استعارہ بالکنایہ پر محمول کرنے سے مطلقاً معنی نہیں ہے، بلکہ اس وقت معنی ہے جب کہ دونوں کا ذکر تشبیہ پر دلالت کرتا ہو۔ جیسے کہ آپ کو مثال کی یہ تشبیہ کا لحاظ کے بغیر اس کے معنی درست ہی نہ ہو سکتے ہوں کہ مشبہ اور مشبہ بھی، مثلا مشبہ بھی مشبہ کی خبر واقع ہو جائے، جیسے کہا گیا کہ زید اسد، یا مشبہ بھی ہی کیا ہو، مشبہ کی صفت واقع ہو، جیسے رأیت بے رجلا اسدا، یا جو ہے مشبہ بھی حال واقع ہو مررت بے رجل اسدا۔ تو ان تمام صورتوں میں کیا ہے، اسد حقیقی زید، اور دوسری مثال میں رجل پر محمول ہو رہا ہے، حالانکہ کیا ہوتا ہے، حالانکہ اسد اور زید، اور اسی طرح رجل اور اسد کیا ہے، دونوں میں کیا ہے، عینیت نہیں ہے، غیریت ہے۔ اس کا حمل اس پر ممنوع ہے۔ مبتدا کا حمل کیا ہوتا ہے، خبر کا حمل مبتدا پر ہوتا ہے، اور یہاں پر ہم اس کا حمل اس پر کریں گے تو یہ معنی خراب لازم آئیں گے، کیونکہ ایسی صورت میں یہ کیا ہوں گے، اسد حقیقی اور زید یا رجل پر محمول نہیں کیا گیا ہے، حالانکہ اسد اور زید اور اسد اور رجل کے درمیان تباین کی وجہ سے محمول کرنا نہیں کر سکتے، لہذا ان کو ادوات تشبیہ کی تقدیر پر ان کا کریں گے، محمول کریں گے، اور یوں کہیں گے زید کل اسد، مررت بے رجل کل اسد، رأیت اسد رجلا کل اسد۔ تو اب یہ حاصل کیا نکلے گا کہ ان مثالوں میں تشبیہ کی دونوں طرفوں کا ذکر تشبیہ پر دلالت کرتا ہے، تشبیہ کا اعتبار کیے بغیر ان کے معنی درست ہو ہی نہیں سکتے، لہذا ان کو استعارہ بالکنایہ پر محمول کرنا درست نہیں ہوگا۔
تو حاصل کلام کیا نکلے گا ان کا کہ استعارہ بالکنایہ پر محمول کرنے سے مطلقاً معنی نہیں ہے، بلکہ جب معنی ہے جبکہ ان کا تشبیہ کے طور پر ہو. حالانکہ استعارہ بالکنایہ کے طور پر انہوں نے ذکر کیا ہے، عام طور پر استعارہ بالکنایہ کے طور پر ہیں اور دونوں کا ذکر کیا گیا ہے. مثال آگے آ رہی ہے اس کی. تو یہ تو جواب ہے نہیں اس کے اندر جو ہے، لیکن مطلقاً معنی نہیں ہے بلکہ کم معنی ہے تشبیہ کے طور پر. تشبیہ کے طور پر کیونکہ اب یہاں حرف تشبیہ نکالے بغیر اس کا معنی درست ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے وہاں مجبوراً اس طرح کرنا پڑے گا. اب دیکھو یہاں مثال بیان کر رہا ہے کہ دونوں کو ذکر کیا ہے استعارہ بالکنایہ کے اندر مصنف نے، یعنی کس نے؟ سکاکی نے. مشبہ کو بھی ذکر کیا ہے اور مشبہ بھی کو بھی ذکر کیا ہے، اور دونوں کو ذکر کہا ہے. تو حالانکہ صراحت کی اس کا پتہ چلا کہ ان کے نزدیک کیا ہے، استعارہ بالکنایہ کے اندر دونوں کا ذکر کرنا معنی نہیں ہے. معنی کب ہے؟ جبکہ تشبیہ کے طور پر. اب بیان فرما رہے ہیں لِأَنَّهُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ سکاکی، اور اس لیے کہ جس کی طرف سکاکی گئے ہیں، یعنی یہ ٹوٹ جاتی ہے ان کی جو تعریف ہے نہارو سائمون جیسی مثالوں سے اور لیلہ قائمون جیسی مثالوں سے اور وما اشبہ ذالک اور جو اس کے مشابہ ہیں. مما یشتمل علی ذکر الفاعل حقیقی، جو کیا ہے فاعل حقیقی کے ذکر پر مشتمل ہیں. لاجتماعی علی ذکر طرفی تشبیہ، کیونکہ یہ مشتمل ہیں تشبیہ کے دونوں تشبیہوں کی ذکر طرفوں پر ذکر پر مشتمل ہیں. وہوا مانع من حمل الکلام علی استعارہ، اور یہ چیز جو ہے اس کو کلام کو استعارہ بالکنایہ پر محمول کرنے سے مانع ہوتی ہے، کیونکہ استعارہ بالکنایہ میں طرف تشبیہ مذکور دونوں نہیں ہوتے ہیں. کما صرح بھی، جیسا کہ صراحت کی ہے اس کی کس نے؟ سکاکی نے بھی صراحت کی ہے کہ دونوں کا ذکر ہو تو وہاں پر تشبیہ پر استعارہ بالکنایہ پر محمول نہیں کر سکتے. مصنف شارح جو ہیں جواب دیتے اس کی طرف سے، ان کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ سکاکی کی طرف سے، کہ وہ کب معنی ہے؟ جب کا ان کا ذکر تشبیہ کے طور پر. والجواب انه انما يكون معنیا اذا كان ذکرهما على وجه ينبئ عن التشبیہ. جواب یہ ہے کہ ان دونوں کا ذکر کیا ہے؟ اس وقت معنی ہے جبکہ ان دونوں کا ذکر کیا ہو؟ ایسے طریقے پر ہو جو تشبیہ کی خبر دیتا ہو. کیا ہو؟ جب ان دونوں کا ذکر ایسے طریقے پر ہو جو تشبیہ کی خبر دیتا ہو، اور اگر تشبیہ کی خبر نہ دیتا ہو، تشبیہ کے طور پر نہ ہو، تو ان دونوں کا ذکر کرنا معنی نہیں ہے. اور اس کی مثال سکاکی نے اپنے اس قول سے دی ہے. دلیل یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے قد ذرہ ازرارہ علی القمر، ان جیسی مثالوں کو من باب استعارہ کے استعارہ بالکنایہ کے باب سے بنایا ہے. حالانکہ اس کا کیا ہے؟ ما ذکر طرفین، حالانکہ یہاں پر کیا ہے؟ طرفین ذکر ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ استعارہ بالکنایہ میں مطلقاً طرف دونوں کا ذکر ہونا یہ کیا ہے؟ ممنوع نہیں ہے، بلکہ کم ممنوع ہے تشبیہ کے طور پر ہو. اس مثال کو انہوں نے کس دیا ہے؟ استعارہ بالکنایہ کے قرار دیا ہے، اور یہاں تشبیہ دونوں کیا ہیں؟ مذکور ہیں. اس کا شعر مصرع اول یہ ہے، مصرع اول اس کا یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے لا تعجبوا من بلا غلالتی، لکھا ہوا ہے ہاں، لا تعجبوا من بلا غلالتی، یعنی میرے محبوب کے بنیان کے پرانے ہونے سے تعجب نہ کرو. میرے محبوب کی پرانے ہونے سے تعجب نہ کرو. قد ذرہ ازرارہ علی القمر، ارے جس کی گنٹیاں تو چاند پر باندھی گئی ہیں. قد ذرہ ازرارہ، جس کے کرتے کی گنٹیاں کہاں باندھی گئی ہیں؟ چاند پر باندھی گئی ہیں. یعنی کہنا چاہتا ہے شاعر کہ جب چاند سے کوئی کپڑا قریب کیا جاتا ہے تو وہ میلا ہو جاتا ہے. تو میرا محبوب بھی جو ہے چاند ہے، اس کے کپڑے جو ہیں اگرچہ گندے ہو گئے تو تعجب نہ کرو، اس کی گنٹیوں کا عالم یہ ہے کہ چاند پر بندھی ہوئی ہیں. صحیح ہے نہیں؟ اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ اس شعر کے اندر سکاکی نے اس کو استعارہ بالکنایہ کے قبیل سے قرار دیا، اور اس میں جو ہے مشبہ بھی کیا ہے؟ قمر ہے، اور مشبہ کیا؟ ازرار ہے. ازرار کی جو ضمیر ہے اس کی ضمیر، ازراروں کی ضمیر کیا ہے؟ وہ مشبہ محبوب مراد ہے. تو دیکھیں یہاں پر طرف تشبیہ دونوں مذکور ہیں. تو پتہ کیا چلا؟ مشبہ قمر، مشبہ بھی قمر ہے، اور ازراروں کے اندر جو ضمیر ہے مشبہ ہے.
اب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پتہ یہ چلا کہ مشبہ اور مشبہ بھی کا ذکر استعارہ بالکنایہ پر محمول کرنے سے مطلقاً معنی نہیں ہے، بلکہ کس وقت معنی ہے؟ جبکہ دونوں کا ذکر تشبیہ پر دلالت کرتا ہو. صحیح ہے نہیں؟ نہارو صائمن وغیرہ تمام مثالوں میں اگرچہ مشبہ اور مشبہ بھی دونوں مذکور ہیں، لیکن ان دونوں کا ذکر کیا ہے؟ تشبیہ پر دلالت نہیں کرتا ہے، لہٰذا وہاں پر کیا ہے؟ مثال صحیح ہو جائے گی. تعریف کر رہا ہے محبوب کی تعریف تدلیل کہاں سے کرتے لوگ؟ ہاں، ان دونوں کا ذکر جو ہے ایسے طریقے پر ہو جبکہ وہ تشبیہ کی خبر دیتا ہو. دلیل یہ ہے کہ اس کی قد ذرہ ازرار علی الخبر کہ انہوں نے باب استعارہ سے بنایا ہے، حالانکہ یہ دونوں تشبیہ کے طرف پر ذکر پر مشتمل ہے. وَبَعْضُهُمْ لَمَّا لَمْ يَقِفْ عَلَى مُرَادِ السَّكَّاكِ استعارہ بالکنایہ. اب شارح جو ہیں اس پر اور مزید کلام کر رہے ہیں کہ بعض لوگ ہیں نا، ان میں سے کون ہیں؟ وہ خلخالی وغیرہ ہیں، اور وہ جو ہیں یہ جو ہے مسکاکی کی مراد پر جو ہے آگاہ صحیح کر کے ہو نہیں پائے، جیسا کہ مصنف بھی آگاہ صحیح کر کے ہو نہیں پائے ان کی مراد کیا تھی استعارہ بالکنایہ سے. کہہ رہے ہیں بعض لوگ جو ہیں سکاکی کی مراد پر آگاہ نہ ہو پائے استعارہ بالکنایہ کے طور پر اجابا هذه الاعتراض، ان اعتراض کا ایسے ایسے جواب دیے بما ہوا بری منہ، جس سے خود سکاکی بری ہیں. ان جو کے اعتراضات کیا ہیں استعارہ بالکنایہ کی، ان کی جو مراد تھی وہ اس مراد پہ بعض لوگ مطلع نہیں ہو پائے، پھر انہوں نے جو ہے ان اعتراض کے ایسے ایسے جواب دیے بما ہوا بری منہ، جس سے کیا ہے خود کیا ہے وہ سکاکی بری ہیں. ورائنا ترکہ اولا، اور ہم نے بھی جو ہے ان کے ترک کو کیا ہے اولا سمجھا، ہم نے بھی سمجھا کہ اس کو ترک کرنا ہی اولا ہے. مزید اس کی اگر تشریح چاہیے تو آپ متول کی طرف جو فرمائیں، کیونکہ جب انسان کسی کی تشریح نہیں سمجھتا ہے صحیح طور پر تو وہ اس کے عجیب عجیب طریقے سے جواب دیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ارے یار یہ اس کی یہ تھی، اوہو یہ تو بڑا آسان مسئلہ تھا، میں تشریح پتہ چلا 2 صفحے کالے کر دیے، بعد میں پتہ چلا تشریح کچھ اور تھی، تشریح پلٹ گئی ہیں. تو واللہ عالم بالصواب. چلیں یہ ماشاءاللہ سے کتاب مکمل ہو گیا آپ کا نصاب، اور احوال اسناد الخبری. اب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.